جی حدیث نمبر 1554 ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان۔ یہاں پہ ہم تفصیل سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تعارف پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ سب سے عظیم ہستی کائنات کی امہات المومنین میں سے نبی پاک کی محبوبہ بیوی ہیں، اور اللہ نے ان کی قرآن میں، ان کی شان میں، ان کی پارسائی عظمت و فضیلت میں قرآن نازل کیا ہوا ہے، سورہ نور کی آیات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح اللہ کی رضا سے ہوا، اللہ کی پسندیدہ چنیدہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے وہ بیوی ہیں جو آپ کو کنواری ملی ہیں۔ تو مزید تفصیلات فضیلت ہم پہلے ذکر کر چکے ہوئے ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی ہیں۔ تو ہم اس ضمن میں مناقب الانصار، انصار کی فضیلت کا بیان پڑھتے ہیں۔ 1555 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعث کے دوران، یعنی بعث کا دن وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے پہلے لایا۔ اس میں بڑی مصلحت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار کا حال یہ تھا کہ ان میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی، ان کے کچھ سردار مقتول، کچھ زخمی تھے۔ اللہ نے اس دن کو آگے کیا اپنے پیغمبر کے لیے تاکہ وہ آپ کے تشریف لاتے ہی مسلمان ہو جائیں۔ انصار ہم نے پڑھا تھا قبیلہ اوس اور خزرج، دو بڑے قبیلے تھے انصار کے۔ انصار کون ہیں؟ انصار وہ ہیں جنہوں نے مکہ میں ہجرت کر کے جانے والے، مدینہ پہنچنے والوں کی مدد کی، ان کو اپنے گھروں میں رہنے کی جگہ دی، مسلمان ہوئے، اسلام کے سب سے پہلے خدمتگار، اسلام کو پھیلانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے انصار، مددگار، اسی نسبت سے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان میں ایک طویل جنگ چھڑی رہی جس کا نام جنگ بعث تھا۔ آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی تھی ان میں، دونوں قبائل میں، لیکن پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ قبیلے مسلمان ہو گئے اور باہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، یہاں تک کہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کو بھی انہوں نے اپنا بھائی مانا اور اپنی جائیدادوں میں، وراثتوں میں، گھروں میں ان کو بھی حصے دار بنایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہاں پہ یہی بات ذکر کر رہی ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا تاکہ اللہ کے نبی کے لیے وہ ماحول مل سکے، اللہ کے نبی کو وہاں پہنچنے پہ کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1556 حدیث نمبر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا آدمی ہوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اس قدر پسند فرمایا کہ آپ نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی میں سے ہوتا۔ اور 1557 حدیث نمبر ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے سوائے مومن کے کوئی دوستی یا محبت نہیں رکھتا، اور ان کے ساتھ سوائے منافق کے کوئی دشمنی نہیں رکھتا۔ پس جو بھی انصار سے محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، جو انصار سے دشمنی رکھے اللہ بھی اس سے دشمنی رکھے گا۔ اللہ کے نبی نے انصار سے محبت کو ایمان جانچنے کا پیمانہ قرار دیا اور یہ واضح فرما دیا کہ انصار سے محبت کرنے والے مومن ہیں، مومن ہی انصار سے محبت کرتے ہیں، منافق نہیں کر سکتے۔ جو انصار سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ منافق ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ فضیلت آپ نے یہ ضرور بیان کی کہ جو انصار سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ اللہ ہمیں انصار کی محبت نصیب فرمائے۔ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے تمام صحابہ اکرام سے محبت، ان کی توقیر، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کی حرمت کی پاسداری، اور اہل بیت اطہار اجمعین سے، اور یہ تمام اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ حدیث نمبر 1558 انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو شادی میں آتے دیکھا، انصاری عورتیں اور بچے تھے، تو آپ سیدھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں سب لوگوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہی ارشاد فرمایا، یعنی انصار سے مجھے جو محبت ہے نا ساری دنیا سے زیادہ ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہم بھی ان سے محبت کریں جن سے ہمارے نبی محبت کرتے تھے۔ ہم پہ واجب ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے عمل اور ایمان کا حصہ ہے کہ ہم انصار سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی کی محبت کی سنت ادا ہوتی ہے انصار سے محبت کرنے سے، اور نبی پاک کی بشارت ملتی ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے گا جو انصار سے محبت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 1559
کہ ایک انصاری عورت اپنا بچہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پھر بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، پھر آپ نے اس سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک میں تم لوگوں کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ 2 مرتبہ آپ نے یہی ارشاد فرمایا، یعنی انصار سے میری محبت ساری دنیا سے زیادہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی دلجوئی کے لیے فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ محبت انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، فطری جذبہ ہے۔ ہم اپنی محبتوں کو ضائع کرتے ہیں دنیاوی رشتوں کے پیچھے اور ادھر ادھر کی چیزوں میں، اور اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں محبت کرنی ہے تو انصار سے کی جائے، اور انصار سے محبت اللہ کے محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، پھر اللہ اس کے رسول کے پیروکاروں سے محبت، اور پھر ان کے تابعین سے محبت۔ یہ ہم عمل کرنے کی محبت ہے جس کو ہم عقیدے سے سیکھتے ہیں، دین سے سیکھتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں بشارت ملتی ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں مومنین، متقین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار اجمعین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میدان حشر میں نصیب فرمائے، اور ان کی محبتیں ہمیں دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے۔ 1560 حدیث نمبر، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے انصار نے کہا یا رسول اللہ، ہر نبی کے تابع فرمان لوگ ہوتے ہیں، ہم آپ کے تابع فرمان ہیں، یعنی ہر نبی کے صحابی ہوتے ہیں، ان کا کہا ماننے والے، ان کی بات ماننے والے، ہم آپ کے تابع فرمان ہیں۔ اب جو لوگ ہمارے تابع فرمان ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے، انہیں بھی اللہ ہم میں شریک فرمائے، پس آپ نے دعا فرمائی۔ یہ بات ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے لیے دعا فرما رہے تھے، اور انصار کی محبت دیکھیے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کے تابع فرمان، جیسے ہر نبی کے تابع فرمان کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے دعا فرمائی، ان کے لیے بھی دعا فرمائے جو ہمارے تابع فرمان ہوں، یعنی صحابہ اکرام دعا کروا رہے ہیں اپنے بعد آنے والے تابعین کے لیے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں اس کا ذکر کیا، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ان کے تابع ہوں گے، ان کے پیروکار ہوں گے۔ ایک تو صحابہ اکرام جو دیکھ کے ایمان لائے، دوسرے ان کے شاگرد جو تابعین کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی پھر انصار کے کہنے پر دعا فرمائی۔ اور 1561 حدیث نمبر ہے، ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انصار کے بہترین گھرانے فلاں فلاں، آپ نے ان کی ذکر کیا۔ پھر پوری حدیث جو ہم پہلے بھی اس کو ذکر کر چکے، فلاں فلاں قبیلے ہیں۔ پھر سعد بن عبادہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ، انصار کے گھرانوں کی تعریف کی گئی اور ہم آخری درجے میں رکھے گئے، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم اچھے لوگوں میں سے ہو؟ یہ بھی انصار کے ہی قبیلے میں سے تھے، تو آپ نے مختلف قبیلوں کی تعریف کرتے ہوئے سب سے آخر میں سعد بن عبادہ کے قبیلے کی بات کی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی، ہمارا قبیلہ بھی تو عزت والا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے نا ہمارے خاندان کی تعریف اور پھر نبی پاک کی زبان سے۔ تو سعد بن عبادہ نے بھی کہا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے، یہ تمہارے لیے یہ کافی ہونا چاہیے، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اچھے لوگوں میں ہو، تمہارا شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہے جن کی نبی پاک تعریف کر رہے ہیں، اور پھر وہ اس پہ خوش رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1562 حدیث نمبر ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے حکومت نہیں دیتے جیسے آپ نے فلاں شخص کو دی، یعنی ہمیں کیوں نہیں عہدہ دیا آپ نے، مجھے بھی تو حکومت یا عہدہ دے دینا چاہیے نا، فلاں فلاں لوگوں کو تو آپ نے دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میرے بعد اپنے ساتھ حق تلفی دیکھو گے تو صبر کرنا، یعنی آج میں عہدے تمہیں کیوں نہیں دے رہا کہ کل بھی تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، ایسا جب ہوگا تو صبر کرنا، اور تم روزے قیامت مجھ پر حوضے کوثر پر مجھ سے ملنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی عہدے چھوڑنے کی فضیلت انصار کے لیے کیا بیان کر رہے ہیں، حوضے کوثر پہ مجھ سے ملنا۔ تو دنیاوی عہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے پسند نہیں فرمائے، بے شک جو صلاحیت رکھتے ہیں آپ نے ان کو استحقاق دیا کہ وہ عہدے پر قائم رہیں، اور آپ نے فائز فرمایا بھی بہت سے انصار و مہاجرین کے لوگوں کو۔ لیکن جو سوال کر رہے ہیں، تو آپ نے انصار کے لیے عام حکم نازل کیا کہ عام حکم بیان فرمایا کہ تم صبر کرنا، جب تمہاری حق تلفی ہو رہی ہوگی، لوگ عہدوں پر فائز کیے جا رہے ہوں گے، تو اس لیے نہیں دیے جا رہے تاکہ تمہیں عادت ہو کہ ہمیں عہدے نہیں چاہیے، ہم ان کے لیے نہیں ہیں۔ ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا نا، مکہ کے بعد جب غزوہ حنین ہوا اور بہت بڑا مال غنیمت کا حصہ پہنچا، تو آپ نے عرب مکہ والوں کو تو بہت نوازا جو نئے مسلمان ہوئے تھے، انصار کو کچھ بھی نہیں دیا تھا،
کچھ بھی نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے انصار کے بعض نوجوانوں کی زبان سے یہ بات نکلی تھی کہ اللہ کے رسول اپنے رشتہ داروں کو ہی نوازتے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دے رہے۔ آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ خیمے میں ان کو جمع فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ارشاد فرمایا تھا کہ انصار کی جماعت، کیا تم وہ نہیں ہو جو بھٹکے ہوئے تھے، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں ہدایت دی؟ تم وہ نہیں ہو جو تنگ دست اور مفلسی کے مارے ہوئے تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں توانگر بنایا؟ تم وہی تھے جو بکھرے ہوئے تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں متحد کیا؟ اس طرح کے الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے، اور پھر فرمایا کہ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو انصار، تم یہ کہنے میں اگر کہو تو حق بجانب ہو کہ اے اللہ کے رسول جب آپ مکہ سے آئے تو آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے تھے، یعنی اپنے ملک سے بدر کر دیے گئے تھے، ہم نے آپ کو جگہ دی، اور تم کہو گے تو سچ کہو گے۔ آپ بار بار یہ دہراتے جا رہے تھے، تو یہاں تک کہ انصار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور انہوں نے معذرت پیش کی، اللہ کے رسول ہم اللہ اس کے رسول سے راضی ہیں، ہم نہیں چاہتے تھے ہمارے بعض نوجوانوں کی زبان سے ایسے کوئی جملے نکلیں، ہم میں سے کسی نے، بڑوں میں سے کسی نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بھی ارشاد فرمایا تھا، یعنی آپ کے الفاظ کا مفہوم ہے انصار کہ تم نہیں چاہتے کہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں تو اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں، اور تم جاؤ تو اپنے نبی کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ اس کا رسول چاہیے، ہمیں دنیاوی مال و منفعت نہیں چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عہدے نہیں دے رہے، یہ سکھا رہے ہیں کہ تم حوض کوثر پہ مجھ سے ملو، وہاں پہ تمہاری جو شان ہوگی، جو تمہیں مقام ملے گا، وہ فضیلت، اس کے منتظر رہنا اور صبر کرنا۔ اور اگلی حدیث بھی ہمیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے 1563 مل رہی ہے، اس میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا، کوثر پر میرے نبی اپنے انصار امتیوں کا استقبال فرمائیں گے، اور خاص شان و عظمت اور فضیلت ان کو حاصل یہ ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کوثر پلا رہے ہوں گے، اور انصار صحابہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو حوض کوثر پلا رہے ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت ہے۔ اور حوض کوثر کے بارے میں آتا ہے یہ وہ حوض ہوگا جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا ہر نبی کا حوض ہوگا قیامت کے دن، میرا حوض سارے نبیوں سے بڑا ہوگا، اس کے پیالے آب پورے یعنی پینے کے گلاس جو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے آسمان پہ ستارے، یعنی ان کو شمار نہیں کیا جاتا۔ نبی کی امت بھی سب سے بڑی ہے نا، اللہ نے حوض بھی سب سے بڑا عطا کیا، تو اس حوض سے کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو اللہ کے نبی خود اپنے حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے جام بھر کے پلا رہے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ ان کو صحابہ اکرام پلا رہے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے جام کوثر پی رہے ہوں گے۔ بہرحال جو اس کو ایک بار پی لے گا، جنت میں جانے تک دوبارہ میدان محشر میں اسے پیاس نہ لگے گی، اگرچہ وہ دن 50,000 سال کا اور مختلف ادوار جیسے اس کے ہوں گے، تو بعض دن 1,000 سال کے، واللہ علم کتنی مدت وہاں ٹھہرنا ہوگا، لیکن اسے دوبارہ پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ جنت میں